مولانا کالے پانی کی کتاب میں لکھتے ہیں جب مجھے پھانسی کی اطلاع ملی تھی میں نے رات کو درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی اپنے رب کی حضور میں جاؤں تو روزہ دار ہو کر جاؤں۔ اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے۔ پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے دوستو ماہ رمضان کی تیاری۔ دوستو ماہ رمضان کی تیاری کرو مسلمان۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ سلطان کے دوستو اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی۔ یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔
سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا، ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا، اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔
समंदर का कतरा कतरा उसके कब्जे कुदरत में, दरख्तों का एक एक पत्ता उसके कब्जे कुदरत में, जमीन का एक एक जर्रा रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है, पहाड़ों और पत्थरों की एक एक कंकरी अल्लाह के अपने कब्जे में है, मौत और जिंदगी का निजाम भी उसने अपने कब्जे में रखा है। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो अगर किसी ने पढ़ना है। मुझे दलफिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, थोड़ा सा पढ़ते फिर बेहोश हो जाते। शाह वलीउल्लाह ने मार खाकर कुरान करीम पढ़ा, शाह अब्दुल अजीज के दोनों हाथों के अंगूठे खींच कर निकाल दिए गए मगर कुरान पढ़ा। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बालाकोट में टुकड़े कर दिए गए मगर अल्लाह वाले ने कुरान की तिलावत न छोड़ी। इन हजरात ने कुरान पढ़ा है। हमें अगर कुरान की लज्जत आ जाए, कुरान करीम का मजा मालूम हो जाए, हलावत मालूम हो जाए, हम तमाम जिंदगी तिलावत ही करते रहे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रात दिन तिलावत किया करते थे। जालिम अफीसरों ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा लिया और हजरत से कहा गया कि आप अपने मुतालबे खत्म नबूवत से दस्तबरदार हो जाएं। तो हजरत ने जवाब दिया, मैं जान का सौदा कर चुका हूं, ईमान का सौदा नहीं करता। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, 20 सेर गंदुम रोजाना पीसने के लिए मिलती है, पिसा हुआ आटा इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। हैरान है इंतजामिया, किस वक्त चक्की चलाता है बुखारी, किस वक्त पीसता है, ये तो कुरान पढ़ता रहता है। सुपरडेंट जेल ने छापा मार कर देखा, पिछली रात को कुरान करीम बैठा हुआ बुखारी पढ़ रहा है, सूरत यूसुफ की तिलावत हो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये हजरात थे जिन्होंने कुरान मजीद लज्जतों के साथ पढ़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी की कोठरी में रात दिन कुरान की तिलावत कर करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना दीदार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे रात को पूरा कुरान खत्म करता था और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 12 दीदार किया करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, बादशाह वक्त है, कुरान मजीद का हाफिज भी था, मुफस्सिर भी था और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक आलमगीर बादशाह को जुबानी याद थी। और इतना अच्छा मुसलमान आदमी था कि सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की, सारी जिंदगी में। बादशाह तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज तुम 2-2 टके के आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते। यही वजह है कि हम आज काफिरों के सामने मरगूब हैं, मगलूब हैं, उनसे दबे हुए हैं। कभी इसराइल फलस्तीनियों को मारता है, कभी लबनान को मारता है, कभी शाम पे चढ़ाई करता है। यही वजह, हमने कुरान छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की चादर हमारे सर से उतार ली। कुरान करीम की लज्जत उन लोगों को मिली जिन्होंने हर मोड़ पे तिलावत की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक रात ऐसी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा। 2 अंसारी जवान उठे और वो कहने लगे कि हम करेंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहरेदार बना दिया। कमाल की जिंदगी सहाबा किराम की, कोई किसी की कोठी की चौकीदारी करेगा, कोई किसी के बंगले की चौकीदारी करेगा, कोई गल्ला मंडी की चौकीदारी करेगा, कोई सब्जी मंडी में चौकीदारी करेगा, कोई कपड़ा मार्केट में चौकीदारी करेगा, कोई लोहा मार्केट में चौकीदारी करेगा। ये अंसारी जवान कितने खुश नसीब है जो काली कमली वाले के लश्कर की चौकीदारी कर रहे हैं।
दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि भाई जागना तो वैसे भी जिम्मे लग गया, तू सो जा, मैं जागता हूं। चुनाचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगारे आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा। और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा। दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मिटाया, नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींचकर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा कि अब तो दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूं, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता ना चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा, तीर चुभते गए, पता ही ना चला। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी। तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इतने परेशान जो होते हैं, क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया मेरी आयशा, जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन ना रोया। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी आयत को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे रब, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहाँ कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम तो जिया करते थे इसी के सहारे से।
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کرتے تھے، الہی جب میری موت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، میرا روزہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو، اعلان ہو چکا ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو، میرا روزہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، وہ میرے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ دیں، تیری عدالت ہو، میری پیشی ہو۔ جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا، عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا۔ آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا۔ جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، حلقے بجتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے، جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو
جو 4 قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔
قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ اکرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا۔ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4
4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से मुकाबला किया उलमा ने, अल्लाह वालों ने, कुफर के सामने सर झुकाया नहीं, कुफर के सामने डरे नहीं, मरऊब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए। 4000 मदरसों में से दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में कोई दरख्त ऐसा ना था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। इस्लाम की हिफाजत बाबू ने नहीं की, इस्लाम की हिफाजत अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खानों ने नहीं की है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह, मौलाना याहिया सूरत वाले 3 आलिम दीन को पकड़ा है अंग्रेज ने। काले पानी में जाओ, कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होके पूछना तुम यहाँ क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे, हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए हैं। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया, 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, हाथों में हथकड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, चाबुक और कोड़ों के साए में कुरान पढ़ा, तलवार की नोक पे कुरान पढ़ा। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया अंग्रेज ने। तो जो परवाना लेकर आया, हम बड़े खुश हुए, उछलने लगे, कूदने लगे कि लो भाई अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में मारा गया, जो मेरे नाम पे मारा गया, उसे तुम मुर्दा न कहो, उसकी जिंदगी की तुम तमीज कर ही नहीं सकते। मेरे नाम पे मरने वाला, मेरे कुरान पे मरने वाला, मेरे दीन पे मरने वाला और मेरे नाम पे सर कटाने वाला। हदीस में आता है क़यामत का मैदान होगा, शहीदों की जमातें आएंगी, अल्लाह पाक शुहादा को फरमाएंगे जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें हूरें दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें सुर्ख याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सब्ज याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सोने चांदी की ईंटों वाले मकान दे दिए, शुहादा खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें मुस्को अंबर जाफरान के गाड़े के बने हुए मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। अल्लाह पूछेगा मांगो क्या मांगते हो? अर्ज किएंगे इलाही जन्नत नहीं चाहिए, हूर नहीं चाहिए, जन्नत और शहद और दूध की नहरें नहीं चाहिए, तेरे नाम पे सर कटाने में जो मजा आया वो जन्नत में कहा, एक मर्तबा और पैदा कर दे, फिर तेरे नाम पर तेरा नाम लूं, छुरी चले तेरे नाम पे बार बार ज़िबा होने में जो मजा आया, हम तो सिर्फ वही मांगते हैं। और खुद सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की राह में 100 मरतबा ज़िबा किया जाए, 100 मरतबा जिंदा किया जाए, मैं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीद की तबलीग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी तो गौर करो अक्लमंद हो सारे कि आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है। अफगानिस्तान में मुसलमान पिट रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान मार खा रहा है, फलस्तीन में मुसलमान मार खा रहा है, लेबनान में मुसलमान की पिटाई हो रही है, श्रीलंका में मुसलमान को ज़िबा किया। आखिर हो क्या गया? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि चारों तरफ कुफर चढ़ गया और हम मर गए? तुमने कुरान छोड़ा, अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर उतारी, अल्लाह ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह ने नुसरत करनी छोड़ दी।
ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا۔ خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔ یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کافر کہنے لگے بے غیرتی، لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے، تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے۔ سب کی توجہ ہے میری طرف، آپ سب کا دھیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی، وہ کہنے لگے شرم کر، شور مچا رہا، گدھے کی طرح رینگ رہا ہے، بازو کٹے پڑے ہیں، گلے کٹے پڑے ہیں، وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں، تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھا تو کافر، تھا تو ظالم، تھا تو مکے کا چودھری، مگر بات بڑی پتے کی کہی، بات بڑی پتے کی کہی۔ کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والوں، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا، کسی کو علی مرتضی نے مارا، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے، میں حضور کا مارا ہوا ہوں۔ کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے۔ جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے، اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر
نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو میں آج پورا کروں گا. تو دین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے. اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں پھانسی آنے پر تیار ہیں. انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی, ہم نے پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا. مولانا کالے پانی کی کتاب میں لکھتے ہیں جب مجھے پھانسی کی اطلاع ملی تھی میں نے رات کو درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی, اپنے رب کی حضور میں جاؤں تو روزہ دار ہو کر جاؤں. پیار دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے قاری حنی ملتانی صاحب کا بیان سنا. بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.